ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات خالق کائنات مالک ارض و سما اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، اور بے حساب لا تعداد درود و سلام ہو سستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنہیں رحمت للعالمین بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا اور جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست عطا فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین ماں بہنوں، آج کے اس درس کا جو عنوان ہے وہ ہے شرک کی مختلف شکلیں. سب سے پہلے ہم اور آپ یہ جانیں شرک کہتے کس کو ہیں، شرک کے معنی ہوتا کیا ہے. شرک کے معنی ہوتا ہے، عام زبان میں ہم کہیں گے پارٹنرشپ کو کہتے ہیں شرک. یعنی آپ نے کسی کے ساتھ یا کسی کو اپنا پارٹنر بنا لیا، کہیں گے آپ نے شراکت کر دی یا اس نے شراکت کر لی، تو دس از کالڈ پارٹنرشپ، شرک. اور شریعت کی اصطلاح میں ہم کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، صفات، افعال، عبادات، احکامات میں کسی بھی طریقے سے کسی کو بھی شریک کرنا، یہ کہنا کہ اللہ بھی اولاد دیتا ہے اور یہ بھی کہنا کہ کوئی اور بھی ہے، اللہ کے کچھ مقرب بندے بھی ہیں وہ بھی اولاد دینے پر قادر ہیں، یہ سب شرک میں شمار ہوگا. گویا کسی کو بھی شریک کر دینا، اللہ کے بالمقابل لا کے کھڑا کر دینا، اللہ تعالیٰ کی صفت اس کو دے دینا، یہ سارے کی ساری چیزیں شرک میں شمار ہوتی ہے. اب دیکھیے ایک مثال دیکھیے. مثلاً آپ نے ایک کمپنی ہے، آپ کے یہاں ایک کمپنی ہے، بہت بڑی کمپنی ہے، اور آپ نے اس کمپنی میں کسی ایک آدمی کو 1% کا پارٹنر بنا دیا. کسی نے ہو سکتا ہے کہ اس کو 50% کا آپ پارٹنر بنا سکتے ہیں، کسی کو 60% کا بنا سکتے ہیں، کسی کو 60-40 کا بنا سکتے ہیں. بہرحال آپ جو بھی بنائیں گے، چاہے وہ 1% ہو یا 2% ہو، وہ آدمی اس کمپنی کا پارٹنر کہلائے گا. وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پھر 1% کوئی معنی تو نہیں رکھتا ہے. معنی رکھتا ہے. اگر آپ کا کروڑ اور اربوں میں ٹرن اوور ہے تو 1% بھی بہت زیادہ معنی رکھتا ہے نہیں. تو لہٰذا 1% ہو یا 10% ہو، جتنا بھی ہے، آپ نے یہ کہا کہ وہ آدمی اس کمپنی کا پارٹنر ہے. کہ پارٹنر بنانا، حصے داری رکھنا انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. اب آپ کی مان لیجیے ایک اور کوئی کمپنی ہے، کسی آدمی نے ایک بہت بڑی کمپنی بنائی اور اس کمپنی میں اس نے اینٹ جو پہلی بنیاد رکھی تھی، اور آج وہ کمپنی کئی مقامات پر ہے. اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور فرام ٹاپ ٹو باٹم اس کمپنی کو کھڑا کرنے والا وہی ایک آدمی ہے. اب ایک آدمی آیا کچھ سالوں بعد، اس نے کہا کہ اس کمپنی میں بھی شریک ہوں، میں بھی اس کمپنی کا حصے دار ہوں، میں بھی اس کمپنی کا پارٹنر ہوں. آپ کیا کہیں گے اس آدمی کو؟ یا کوئی آدمی یہ بات اگر سنے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ آدمی ظلم کر رہا ہے. اور آپ بھی کہیں گے یہ چیز ظلم ہے. کیوں؟ کمپنی میں نے بنائی، اس کی ایک ایک اینٹ کو میں نے کھڑا کیا ہے، میں نے اپنی محنت سے آج کمپنی کو اس مقام پر پہنچایا ہے، اس کے اتنے برانچز میں نے کھول دیے ہیں،
اور یہ آدمی آ کے کہتا ہے کہ میں بھی اس کمپنی کا پارٹنر ہوں, کچھ حصے میں نے بھی اس کمپنی میں دیے ہیں, تو آپ کہیں گے نہیں یہ ظلم ہے. ہاں, اسی لیے میرے بھائیوں, یہ دنیا کی معمولی چیزیں, یہ گھر بار مکان پراپرٹی, یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی معمولی چیزیں ہیں. اگر آپ کی ان کوئی معمولی چیزوں کو جس میں کسی کا کوئی حصے داری نہیں ہے, اگر اس معمولی چیزوں میں بھی کوئی حصے دار بننا چاہتا ہے تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ یہ آدمی ظلم کر رہا ہے. اب آپ سوچئے, یہ تو معمولی چیزیں ہیں, اس کے بالمقابل اللہ نے آسمان بنایا, زمین بنائی, تمام تر چیزوں کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا, بنانے والا, ساتوں آسمان اور ساتوں زمین, ساری چیزیں اللہ نے بنائی ہیں. لہٰذا آپ کو اور مجھ کو ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے پالا ہے. اللہ نے ہمارے اندر, ماں کے پیٹ کے اندر ناخون بنائے, ہماری انگلیاں بنائی, ہمارے سر کے اوپر بالوں کو اگایا, ہمارے دل کو بنایا, ہمارے سسٹم میں, ڈائجسٹو سسٹم میں عطا کیا, ہمارے پیر کو بنایا, ہماری آنکھوں کو بنایا, ہمارے ناک کو بنایا. گویا ہمارے بدن میں جو بلڈ ویسلز ہیں, ٹھیک ہے, اس کو اللہ بنانے والا, یعنی ہر چیز اللہ کرنے والا, اس زمین آسمان کا خالق مالک, سب کچھ اللہ ہے. اب کوئی آ کر کے یہ کہے کہ نہیں, اللہ تو ہے لیکن کوئی اور بھی ہیں جو عطا کرنے والے ہیں, جو دینے والے ہیں, تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ ظلم ہے. لہٰذا جس طریقے سے دنیا کی چیزوں کو اگر کوئی ہڑپے, کوئی شریک بنے بغیر کسی اجر کے, جبکہ اس کا کوئی حصہ نہیں ہے, تو لوگ کہتے ہیں یہ ظلم ہے. بین ویسے ہی بھائیوں, اللہ نے قرآن مجید میں شرک کو کیا کہا؟ ظلم کہا. دلیل سورہ لقمان سورہ 31 آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان الشرک لظلم عظیم, بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے. یعنی سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک ہے. کیوں بھائی؟ اس پورے کائنات کو بنانے میں کسی کی حصے داری نہیں, انسان کو دنیا میں لانے کے لیے سب اللہ کا کمال ہے. کوئی کہے کہ نہیں اولاد کوئی اور بھی دیتا ہے, یہ شرک ہے. کوئی آدمی دور, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, سب کی باتوں کو, سب کی دعاؤں کو سنتا ہے, انسان ہو, جن ہو, پرند ہو, جو بھی اللہ کو پکار رہا ہے اللہ اس کی باتوں کو سن رہا ہے. آپ کہیں کہ نہیں, 1000 میل دور, 2000 میل دور, 1,00,000 میل دور اللہ کے کچھ ایسے ولی بھی ہیں, نیک لوگ بھی ہیں, جو کسی کی باتوں کو 1,00,000 میل, 1000 میل دور سے کوئی پکارتا ہے تو سن لیتے ہیں. یہ گویا اللہ کی صفت دینا ہے اس آدمی کو, یہی تو شرک ہے. یعنی اللہ کی صفت آپ نے کسی مخلوق کو دے دیا, شرک ہو جائے گا. اور شرک کیا ہے؟ کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ ہے, نمبر 1 پر, وہ ہے شرک. اور یہ کتنا خطرناک ہے, اس کی خطرناکیاں دیکھیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. یہ ایک دم کلیئر کٹ بات ہے بھائیوں, اللہ کا اصول نہیں بدلتا ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ, شرک سے جو کمتر ہوگا اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو معاف کر دیں گے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جس نے شرک کیا فقد ضل ضلالا بعیدا, وہ سری گمراہی میں پڑ گیا. لہٰذا شرک اکبر القبائر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کبیرہ گناہ میں سب سے بڑا گناہ شرک. نمبر 1 پر کون آتا ہے؟ شرک. اس کے بعد شرک میں شرک اکبر, اس کے بعد نمبر 2 پر آتا ہے شرک اصغر, اور اس کے بعد زنا ہے, چوری ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ دیکھ لیجئے گناہوں میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے گناہوں کا انبار لے کے آ جا میرے پاس قیامت کے دن. یعنی زمین سے لے کر کے آسمان تک کی جتنی دوری ہے میرے بندے, اتنے گناہ تو لے کر کے آ. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو معاف کر دے گا. لیکن اگر اس گناہ میں تو شرک کو لے کر کے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے, یہ میں معاف نہیں کروں گا, یہ معاف نہیں کروں گا. کیوں؟ آپ کی بیوی اگر یہ بات کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں, سوال سمجھیے گا, اگر کسی کی بیوی یہ بات کہے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں, آپ کیا کریں گے؟ آپ بولیں گے کیسی پاگل بنی والی تو باتیں کر رہی ہے. آپ برداشت نہیں کریں گے. کیوں؟ میری بھی مطلب وہ کسی اور کی بیوی بھی ہے کیا؟ آپ کی ماں آپ سے بہت محبت کرتی ہے, آپ کے لیے اپنی جان دے دے, خود بھوکی رہ جائے لیکن اپنے بچے کو کھلاتی ہے, اس کے جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے بچہ,
وہی بچہ اگر آ کے یہ کہہ دے امی یہ بھی میرے ابو ہیں اور کوئی اور بھی میرا ابو ہے, وہی ماں کیا بولے گی کہ میرے بیٹے تو نے یہ کیسی بات کہہ دی. کچھ دیر قبل وہی ماں اپنے لیے اپنے بچے کے لیے سب کچھ قربان کر دینے والی تھی, لیکن جب بچے نے یہ جملہ کہا کہ امی یہ بھی میرے ابو ہیں اور کوئی اور بھی میرا ابو ہے, واللہ وہ ماں کہے گی بیٹا یہ بات سننے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گئی. کیوں؟ ایک ماں بھی اور ایک بیوی اور آپ, ماں اپنی عزت پر بن آئے, اگر کوئی اس کو شریک کرنا چاہے اس کی عزت عصمت میں, اس کو برداشت نہیں کرتی. اللہ رب العالمین بھی سب کچھ برداشت کر لیتا ہے, شرک کو معاف نہیں کرے گا. اگر بغیر توبہ شرک پر انتقال کر گئے, بغیر توبہ شرک پر مر گئے تو. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کتاب الجنائز میں, حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لوں تو میں اپنی بیوی کو اور اس آدمی کو اپنی تلوار سے اس کی گردن کو اتار دوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی. کہا گیا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اپنی بیوی کو کسی غیر مرد کے ساتھ دیکھ لیا تو وہ اپنی تلوار سے بیوی کو اور ان کے اس آدمی کو مار دیں گے. آپ جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سعد کی غیرت ہے, سعد کی غیرت ہے. اور سنو اے لوگو, یہ جو بات سعد بول رہے ہیں وہ غیرت کے بنا پر بول رہے ہیں, اور میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں, میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں, اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. یعنی ایک آدمی اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ شریک نہیں کر سکتا, دیکھ نہیں سکتا, تو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کسی کو کیسے شریک کو برداشت کر سکتا ہے؟ اب سوال اٹھے گا اگر کوئی آدمی شرک کر لے تو پھر کیا ہے؟ کیا ہے اس کے لیے؟ انہ من یشرک باللہ, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 ہے, جو کوئی شرک کرے گا, انہ من یشرک باللہ, 3 باتیں اللہ نے کہی ہیں. نمبر 1, فقد حرم اللہ علیہ الجنت, اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دی ہے. آپ کا نام کچھ بھی ہونے دیجیے, عبد الرحمن, عبداللہ, ذاکر, محمد, یوسف, موسیٰ, کچھ بھی ہونے دیجیے. انہ من یشرک باللہ, جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا, اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا, فقد حرم اللہ علیہ الجنت, اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دی ہے. یہ اللہ کا اصول ہے, بدلے گا نہیں. ومأواہ النار, اور اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. قیامت میں, آخرت میں 2 گھر ہے, جنت اس پر حرام کر دی گئی. کہاں بیٹھے گا؟ جنت کے باہر نہیں, 2 ہی گھر ہے وہاں. اگر جنت نہیں ملی تو کہاں چلا جائے گا؟ جہنم میں. اللہ تعالیٰ فرماتے جنت حرام کر دی گئی, جنت حرام کر دی گئی, جہنم کا وہ مستحق ہو گیا. اب دیکھیں تیسرا جملہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وما للظالمین من انصار, اور ایسے ظالم, کے یہاں پر کیا کہا گیا؟ شرک کرنے والے کو ظالم کہا گیا, اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پتہ کیا چلا؟ جو شرک کرتا ہے وہ ظالم ہوتا ہے. تو 3 باتیں پتہ چلی ہے. جو آدمی شرک کر کے اسی عقیدے پہ مر گیا تو نمبر 1 جنت حرام, نمبر 2 جہنم واجب ہو گئی, نمبر 3 کوئی مددگار نہیں ہوگا. کتنے دیکھیے آج کتنے لوگ ہیں جو کیا کہتے ہیں, میرا دامن پکڑ لو, مجھ پر بیعت کر لو, میں سید ہوں, میں سید فیملی سے ہوں, ہاں میرا نسب نبی کے خاندان سے جا کر کے ملتا ہے, لہٰذا میں بہت اونچا ہوں, مجھے معاف کر دیا جائے گا. نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ کو مخاطب کر کے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میری بیٹی فاطمہ, تم میری لخت جگر ہو, تم میرے دل کا ٹکڑا ہو, لیکن قیامت کے دن اگر اللہ بھی تمہیں عذاب دینا چاہے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکوں گا. کتنی بڑی بات دیکھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یعنی گویا یہ امت کو تنبیہ دینا ہے کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی کو بھی اگر اللہ عذاب دینا چاہے گا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر نبی اور پیغمبر بھی, اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت فاطمہ کو نہیں بچا سکیں گے. اور آپ نے کیا کہا؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے, میری بیٹی فاطمہ بھی اگر چوری کرے, لوگوں کو سنو, تو اللہ کا قانون, اللہ کا نیم
محمد صلی اللہ علیہ وسلم بدلنے والے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ کا نیم، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے. آپ نے فرمایا محمد جو ہے یہ اللہ فاطمہ کے بھی ہاتھ کو کیا کرے گا؟ کاٹ دے گا. تو جو کوئی شرک کر کے مر گئے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس پر جنت کو حرام کر دی. نمبر 2 اس پر جہنم کا واجب ہو گیا. نمبر 3 کوئی مددگار نہیں ہوگا. آج کل لوگ کہہ رہے ہیں میرا بیعت کر لو، اس کا پکڑ لو، اس کا دامن پکڑ لو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. اور آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ جتنے شرکاء ہیں، جو لوگ جن کو پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، جن کو شریک ٹھہرایا گیا تھا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یہ سب کے سب قیامت دن ان کا انکار کر دیں گے. دلیل کیا ہے؟ دیکھیے پورے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کا نام لیا ہے سوائے حضرت مریم کے. صحیح؟ سورہ مریم اللہ نے نازل کی ہے، سورہ نمبر 19. اللہ نے کہا اے آدم اور آدم کی بیوی جنت میں کھاؤ پیو چلو پھرو، صرف ایک درخت کے قریب نہیں جانا. صحیح؟ اللہ نے کہا فرعون کی جو بیوی ہے حضرت عائشہ وغیرہ کسی کا نام نہیں آیا، حضرت خدیجہ کا نام نہیں آیا سوائے حضرت مریم کا. کیوں؟ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نزدیک شرک سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. اور شرک کی جڑ کو کاٹنے کے لیے اللہ نے حضرت مریم کا نام لیا قرآن میں. کیوں؟ عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ جو ہے یہ ابن اللہ ہے، اللہ کے بیٹے ہیں معاذ اللہ. عیسائی کیا کہتے تھے؟ عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. صحیح ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا، ان لوگوں نے کفر کیا. کن لوگوں نے؟ جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، جنہوں نے یہ کہا کہ مسیح ابن مریم کیا ہے؟ اللہ ہے معاذ اللہ. وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی و ربکم، اور جبکہ مسیح نے کیا کہا؟ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب اور تمہارا رب ہے. انہ من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. ٹھیک؟ تو یہ لوگ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن اللہ ہیں. اللہ نے اس شرک کی جڑ کو کاٹنے کے لیے کہا کہ عیسیٰ ابن اللہ نہیں، بلکہ عیسیٰ کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک عورت کا نام آیا شرک کی جڑ کو کاٹنے کے لیے، ابن اللہ نہیں ہے. لہٰذا اب تک سے بات میں ہم کو کیا سمجھ میں آئے میرے بھائیوں؟ شرک کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کی ذات، صفات، افعال، عبادات، احکامات میں کسی کو بھی، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ کو بھی کھڑا کر دینا، شریک کر دینا شرک ہے. پارٹنرشپ اللہ کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ بھی نہیں، اللہ کے ساتھ صرف ہی. اللہ بھی اولاد دیتا ہے؟ نہیں، جملہ غلط. اللہ ہی اولاد دیتا ہے، بھی نہیں لگے گا اللہ کے ساتھ. شرک کیا ہے؟ نمبر 2 شرک کا انجام کیا ہے؟ اگر اسی عقیدے پہ مر گئے نا شرک کرتے ہوئے، شرک اکبر کرتے ہوئے، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام، جہنم تم پر واجب مستحق ہو گئی. اور تیسری بات اللہ نے کیا کہی تھی؟ تیسری بات کیا سمجھ میں آئی؟ تم سید ہو، پٹھان ہو، نبیوں کے خاندان سے ہو، تمہارا نسب نبی سے جا کے ملتا ہو، ایسا آدمی ظالم ہے، اس دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. جس طریقے سے اللہ نے کیا کہا؟ بہت لوگ کہتے ہیں نا ہم تو بچ جائیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ جن لوگ شریک کرتے تھے نا قرآن میں اللہ نے کہا ہم ان کو بلائیں گے، ان کے شرکاء کو بلائیں گے. اب پوچھیں گے کہ یہ لوگ تم کو پوچھتے تھے، تمہاری عبادت کرتے تھے، تم نے کہا تھا. اللہ اکبر. وہ شرکاء جن کو یہ لوگ پکارتے تھے اللہ کے علاوہ، وہ انکار کر دیں گے. وہ کیا کہیں گے؟ اے اللہ ہم تو انہیں نہیں جانتے، ہم نے انہیں حکم نہیں دیا. ظاہر سی بات ہے انہوں نے تو ان کو دیکھا بھی نہیں ہے. وہ کہیں گے اللہ ہم انہیں نہیں جانتے تھے، ہم نے ان کو نہیں بولا تھا کہ تم ہماری عبادت کرو، ہم سے مدد مانگو، ہم کو پکارو مدد میں، مصیبت میں، ہم ان کو نہیں جانتے ہیں. وی ڈونٹ نو دیم، ہم ان کو نہیں جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے شرکاء یاد رکھو انکار کر دیں گے. اور اللہ تعالیٰ بلائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، کہے گا اے عیسیٰ کیا تو نے کہا تھا ان عیسائیوں کو، ان لوگوں کو کہ مجھے رب مانو؟ دیکھیے عیسیٰ علیہ السلام انکار کریں گے، کہیں گے اے اللہ میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس کا مجھے علم نہیں ہے، اور اے اللہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں جو باتیں ہیں مجھ سے بہتر تو جاننے والا ہے. اے اللہ جس بات کی اجازت نہیں میں اس بات کو کیسے کہہ سکتا ہوں، بلکہ میں نے کہا اے اللہ
تو علام الغیوب ہے، یعنی تو تمام غیب کا جاننے والا ہے. اے اللہ میں نے تو ان کو یہی دعوت دی. کس بات کی دعوت دی؟ ایک اللہ کی عبادت کرو جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. یعنی شرکا انکار کریں گے. یہ عبد القادر جیلانی کو ماننے والے، ان کے نام کی نظر و نیاز کرنے والے، ان کو بلانے والے، ان کو اولیاء اللہ کو پکارنے والے، تو لوگ بولتے ہیں اولیاء اللہ کا انکار کرتے ہیں. اللہ کے بندو، اولیاء اللہ کی سب سے زیادہ اس روح زمین پر اگر کوئی عزت کرتا ہے تو ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے. واللہ کہتا ہوں کوئی نہیں ہے. کیوں؟ ہم اولیاء اللہ کو اولیاء اللہ مانتے ہیں، اللہ نہیں مانتے. فرق ہے ہمارے عقیدے میں. ہم کہتے ہیں اللہ اللہ ہے، اولیاء اللہ اللہ کے بندے ہیں. کیا وہ ایک آدمی کیا بول رہا ہے، ایک پیر صاحب نماز نہیں پڑھے. آپ کیوں بھائی جمعہ کا؟ بولے میں یہاں تھا فزیکلی، اسپریچولی کعبہ میں تھا. سمجھا؟ دیکھیے دھوکہ، دیکھیے بابا ان کعبہ، اس کو میں ایسے بولتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے، بابا ان کعبہ. ہاں نبی اور صحابہ رہے مدینہ میں، ہجرت کر رہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مدینہ کو، مکہ کو بار بار پلٹ کے دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کیا؟ اگر میرے لوگ مجھے مجبور نہ کرتے میں تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، ہے نا. لیکن یہاں دیکھیے ڈھونگ، دیکھیے دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہا جا رہا ہے؟ مجھ کو مان لو، سالانہ اتنا جمع کرو. یہ سارا معاملہ اس کا ہے، بس جان لیجیے آپ، سارا گورکھ دھندا اسی کا چل رہا ہے. سالانہ اتنا جمع کرو. واللہ کہتا ہوں یہ ہنسنے کی بات نہیں، میں نے سنا ہے. ایک پیر صاحب بول رہے ہیں سالانہ جمع کرو، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں. میرا کوئی فلاں آدمی مر گیا، اتنے لاکھ جمع کر دو، ایک پرچی لکھ کے دے دوں گا، قبر میں ڈال دینا، جنت میں فلانا فلیٹ ہے. دیکھیے، اور لوگوں کے جو شرک پر جو پٹی پڑی ہوئی نا، شرک کی جو گندگی کی پٹی پڑی ہوئی، ہاں جمع کر دو. لوگ تو ایسا نہیں چاہتے ہیں. نماز کون پڑھے گا بھائی؟ تو شرک کی یہ خطرناکیاں ہیں بھائیو. اور اللہ نے کیا کہا پتہ ہے؟ تم تو ان انسانوں کی بات کر رہے ہو. اللہ نے کہا سنو، میرے 18 جلیل القدر نبی ہیں. ابراہیم ہیں، ایوب ہیں، یوسف ہیں، عیسیٰ ہیں، الیاس ہیں، موسیٰ ہیں، ہارون ہیں. 18 نبیوں کا نام اللہ نے سورہ انعام میں گنایا. نبی کون ہوتے ہیں؟ چنندہ بندے ہوتے ہیں. اللہ نے کہا ارے یہ میرے نبی ہیں، چنندہ بندے ہیں میرے، یہ میرے مقرب بندے ہیں. کون؟ میرے نبی، چنے ہوئے لوگ. اللہ 18 نبیوں کا نام گنا کے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ میرے دنیا کے لوگوں سنو، اگر یہ میرے مقرب بندے، میرے 18 میرے چنندہ ہوئے نبی، 18 نبی بھی اگر شرک کر لے، ہم ان کے بھی اعمال کو غارت و برباد کر دیں گے. شرک اتنی بری چیز ہے میرے بھائیوں. اور اللہ نے فرمایا یہ تو میرے 18 وہ نبی ہیں جو جلیل القدر نبی ہیں. میرا سب سے پیارا نبی میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ بھی شرک کر لیں. اللہ کے نبی شرک کر سکتے ہیں؟ نہیں. اللہ کے نبی کے سینے پہ تو گناہوں کے خراش بھی نہیں ہے. لیکن اللہ نے نبی کو مخاطب کر کے کہا سورہ زمر کے آیت نمبر 65 میں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ. اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے، دیکھو دنیا کو بتانا ہے کہ میرا رسول بھی اگر شرک کر لے، لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. ہم ان کے بھی تمام اعمال کو برباد کر دیں گے. کیا پتہ چلا توحید کی فضیلت کیا ہے؟ جو انسان توحید قبول کرتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف، اور جو انسان شرک میں ملوث ہو جاتا ہے پچھلے ساری نیکیاں برباد. یاد رکھیے اس بات کو، توحید سے پچھلے سارے گناہ معاف اور شرک سے سارے پچھلے نیکیاں برباد. تو شرک اللہ معاف نہیں کرے گا. اب ایک یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ چیزیں شرک ہیں تو اس کا کیا؟ توبہ. موت سے پہلے اگر توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ شرک کو بھی معاف کر دے گا. لیکن اگر شرک کے عقیدے پہ مر گیا، مشرک بن کر کے مر گیا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اب ایک اور سوال یہاں پر میں آپ کو بتا دوں، جو آدمی شرک کر رہا ہے کیا اس کو ہم مشرک کہہ سکتے ہیں؟ نہیں. ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کہ فلاں عبداللہ یہ جو آدمی ہے یہ مشرک ہے. نہیں، اس کے لیے بہت ساری حجتیں ہیں جو اتمام کرنی ہوگی. اب حجت اتمام کیا ہوتا ہے علماء سے پوچھیے، وہ ایک لمبی بحث ہے. پھر اب ٹھیک ہے،
ہم یہ نہیں کہیں گے یہ آدمی مشرک ہے، نہیں، عبداللہ مشرک ہے، ذاکر مشرک ہے، یہ نہیں بولیں گے ہم اصول بتائیں گے. ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سنت طریقے کے مطابق وضو کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کلمہ پڑھ لیا، اشہد، جو دعا ہے پڑھ لی، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. میرا آپ سے ایک سوال ہے، میں نے سنت کے مطابق وضو کیا، دعا پڑھی، کیا میرے لیے، یوسف کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے گئے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں بول سکتے. کیوں؟ ہو سکتا ہے میں نے آپ کو دکھانے کے لیے نہیں وضو کیا ہو کہ دیکھو میں وضو کتنا بڑی سے کرتا ہوں، ریا آ گیا، شرک اصغر ہو گیا. ہم اصول بتائیں گے. جو قبروں پر سجدہ کرتا ہے، قبروں کا طواف کرتا ہے، قبروں کو دھو کر کے پانی پیتا ہے، بدترین شرک ہے. اسی عقیدے پر مر گیا، اس پر جہنم واجب ہو گئی، جنت اس پر حرام ہو گئی. آپ بولیں گے یہ آدمی عبداللہ کرتا ہے، ہم بولیں گے نہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ عبداللہ ایسا ہے، کیونکہ اس کے لیے حجت کو اتمام کرنا ہوگا. اب وہ کبھی اور کبھی دیکھیں گے کہ کیسے حجت کو اتمام کیا جاتا ہے، وہ ایک لمبی بحث ہے. سمجھ میں آیا بات کو؟ اصول بتایا جاتا ہے، جو ایسا کرے گا اس کے لیے یہ ہے، اس کے لیے یہ سزا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ شرک دنیا میں سب سے پہلے آیا کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قوم نوح کے سورہ نوح میں، سورہ 71 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قوم نوح کے 5 نیک لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر. یہ 5 نیک لوگ تھے. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ شرک نے اس دنیا میں قدم کیسے رکھا، اپنے پیر کو کیسے جمائے. حضرت آدم سے لے کر کے حضرت نوح تک دنیا میں شرک نہیں تھا. ٹھیک ہے، یہ قوم نوح کے 5 نیک لوگ تھے. ٹھیک. ابن عباس کہتے ہیں صحیح بخاری میں تفسیر میں، اسماء رجال صالحین من قوم نوح. کیا کہہ رہے ابن عباس؟ قوم نوح کے 5 نیک لوگ، بت نہیں، وہ خیالی بت نہیں تھے. ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 خیالی بت نہیں تھے. اسماء رجال صالحین من قوم نوح، حضرت نوح علیہ السلام کے قوم کے 5 نیک لوگ، خیالی بت نہیں تھے وہ. کہتے ہیں ابن عباس کہ شیطان نے ان کی طرف وحی کی. وحی سے مراد شیطان نے ان کے اندر وسوسہ ڈالا اور کیا کہا کہ جب یہ لوگ انتقال کر گئے تو شیطان نے ان کی قوم کو کہا کہ کیوں نہ ہو کہ تم ان کی مورتیاں بناؤ، ان کے فوٹوز بنا لو، اسٹیچوز بنا لو، اور جہاں یہ بیٹھا کرتے تھے ان کے نام لکھ دو، یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر ہے، اور لکھ کر کے جہاں یہ بیٹھتے تھے وہاں لگا دو. ابن عباس کہتے ہیں لوگوں کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور لوگوں نے ایسا کر لیا. اب تک عبادت نہیں ہوئی تھی ان کی، اب تک ان کو پوجتے نہیں تھے. اب ابن عباس کہتے ہیں یہ لوگ انتقال کر گئے، نئی نسل آئی، نئی کیا بولیے کیا پتہ چلا؟ پتہ ہے ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، بہت ہڑبڑا جاتے ہیں، لوگ نہیں آ رہے، لوگ سمجھ نہیں رہے ہیں. بھائی صبر رکھیے، راتوں رات کچھ نہیں ہوتا ہے. شیطان کو دیکھیں کتنا صبر ہے. ایک نسل گزر گئی، دیکھ رہے ہیں، اس کو پتا تھا یہ نہیں، دوسری والی سے کام کرانا ہے. ٹھیک ہے، ایک نسل گزر گئی، پھر جب ان کے بال بچے آئے تو شیطان نے پتہ کیا کہا؟ ابن عباس کہتے ہیں اب علم دھندلا ہو گیا. اسے پتہ یہ بھی چلا کہ شرک ہوتا کیوں ہے. علم جب دھندلا ہو جاتا ہے، لوگ حق بتانے والے نہیں رہتے، حق کا پرچار نہیں ہو رہا ہے. کیا بات؟ بہت کڑوا بولتے ہیں، بہت کڑوا بولتے ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی بن جائیے، سب چیز پہ میٹھا کریے. ہر جگہ کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے. کس نے بول دیا؟ کس نے بول دیا بھائی؟ سمجھ رہے؟ تو کڑوی بات نہیں. محلے کے چودھری صاحب ہیں، اب امام صاحب سوچ رہے ہیں بول دیں گے تو پھر محلے کے چودھری صاحب بولیں گے یہ کیا امام صاحب؟ نہیں، حق کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں. چودھری صاحب ہو، میں ہوں، آپ کو کوئی ہو، حق ہے. اور ڈرنا کسی سے نہیں، ڈرنا صرف اللہ سے. یہ رزاق نہیں ہے، یہ رزاق نہیں ہے. جو بات ہے وہ بات ہے، لیکن احسن طریقے سے، حکمت کے ساتھ. سمجھ گئے بات کو؟ تو کیا بول رہا تھا میں؟ ہاں، اس کا مطلب آپ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ رہے ہیں، ماشاء اللہ. تو دوسری قوم ہے، دوسری نسل آ گئی، ان کے بال بچے آ گئے. اب شیطان پھر آیا، اس نے کیا کہا پتہ ہے؟
کہا ارے تم جانتے ہو یہی تو وہ لوگ تھے جن سے تمہارے باپ دادا کیا کرتے تھے؟ دعائیں مانگتے تھے. بارش برسا ان کو کہتے تھے اے ود دعا کر دے بارش کو برسا, اے یغوث مجھے اولاد دے دے, اللہ سے کہے. آج بھی یہی ہوتا ہے. ارے یہ عبد القادر جیلانی ہیں, یہ سب تو نیک لوگ ہیں بھائی. اسماء رجال صالحین, جی ہاں نیک لوگ تھے, بت نہیں تھے وہ سب, خیالی بت نہیں تھے. یہ بھی وہی لوگ ہیں. شیطان نے ان کو بھی پٹی پڑھائی. ارے یہی لوگ تو تھے جن سے تمہارے باپ دادا جو تھے نا یہ مانگا کرتے تھے. مانگتے تو ہم اللہ سے ہیں, ٹھیک ہے. ایک تو مولوی صاحب ہیں حیدرآباد والے, وہ کیا بولے کہ امت میں شرک نہیں ہوگا, ہے نا. حیدرآبادی لینگویج تو ان لوگوں کو ہنساتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ہنساتے ہیں لوگوں کو وہ, ٹھیک ہے. حدیثوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کہتے امت میں شرک نہیں ہوگا. دلیل کہتے صحیح بخاری کی حدیث اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے بعد, صحابہ کو ہم نے مخاطب کر کہا میرے بعد یعنی میرے دنیا جانے کے بعد میں تمہارے تعلق سے اس بات کے لیے نہیں ڈرتا ہوں کہ تم شرک میں مبتلا ہوگے, اس بات کے لیے نہیں ڈرتا ہوں, بلکہ اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا کی حرص کرو گے, آپس میں دنیا کے لیے کمپٹیشن کرو گے. تو کیا بول رہے ہیں؟ دیکھو دلیل مل گئی. کیا مل گئی؟ دلیل مل گئی. نبی خود کہہ رہے ہیں, بخاری کی حدیث ہے. یہ لوگ بہت بخاری کرتے ہیں, بخاری کی حدیث ہے کیا امت میں شرک نہیں ہوگا. یہ حدیث صحیح ہے, موجود ہے صحیح بخاری میں. تو لہٰذا اگر ہم قبروں کو سجدہ کر رہے ہیں تو کیا ہے مانے, یہ شرک نہیں کہیں گے اس کو. اگر ہم غیر اللہ سے مانگ رہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ شرک نہیں کہیں گے. تم بھی تو مانگتے ہو بیوی سے, اے بیوی روٹی دو, امی جان پانی دو, کیوں مانگ رہے ہو؟ یہ سب تو شرک ہے نا. تم تو کہتے نا کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو تو شرک ہے. دیکھ رہے ہیں آپ. اب اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب ہوم ورک ہے. اس کا جواب ہوم ورک ہے, آپ کو تلاش کرنا ہے. اور اگر دوبارہ کبھی موقع ملا, زندہ رہے آئے, نہیں تلاش کر سکے تو انشاءاللہ پھر ہم بتائیں گے. امت میں شرک نہیں ہوگا, اس کی دلیل ڈھونڈنا آپ لوگوں کو, ٹھیک ہے. بہت سمپل سا جواب ہے, لیکن آپ ڈھونڈیے گا اس کو, ذرا تحقیق ذرا کریے گا, ٹھیک. ایک اور دوسری بات میں نے کیا کہا, بیوی سے پانی مانگتے ہو, یہ سب بھی مانگنا کیا ہے؟ شرک ہے. تو یہ 5 نیک لوگ تھے امت میں, سمجھ گئے, قوم نوح کے. اس طریقے سے شرک دنیا میں آیا اور شرک نے قدم رکھا, اور اس طریقے سے دنیا میں شرک کا آگے بڑھتے چلا گیا. شرک دھیرے دھیرے شرک آگے بڑھتا چلا گیا. اب علماء نے شرک کی 2 قسمیں بتائی ہیں. نمبر 1 شرک اکبر, اور نمبر 2 شرک اصغر. شرک اکبر مطلب بڑا شرک, اور شرک اصغر مانے چھوٹا شرک. شرک اکبر کس کو کہتے ہیں؟ شرک اکبر کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک اکبر ہے. مثلا ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بھی عبادت کر رہا ہے, اس کو کیا کہیں گے؟ شرک اکبر. شرک اکبر کہیں گے اس چیز کو بھی کہ ایک آدمی اللہ کو نہیں مانتا ہے, کسی اور کی عبادت ڈائریکٹ کرتا ہے, اس کو بھی کیا کہیں گے؟ شرک اکبر. مثلا ہندو, عیسائی, یہ سب کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو نہیں مانتے ہیں بلکہ غیروں کی عبادت کرتے ہیں, اس کو بھی شرک اکبر کرتے ہیں. دونوں کا انجام سیم ہے, جہنم. اسی عقیدے پہ مر گئے تم, سمجھ گئے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جنت اس پر, اس کو کہتے ہیں شرک اکبر. تو واٹ از شرک اکبر؟ اللہ کے ساتھ یا اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا شرک اکبر ہے. جیسے اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ, دعا عبادت ہے. اب ایک آدمی اللہ سے بھی دعا مانگتا ہے اور ساتھ ساتھ کسی اور سے بھی دعا مانگ رہا ہے. دعا بولنے کو نہیں بول رہا کہ بھائی آپ نیک آدمی, ہم کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے اگر آپ زندہ ہیں تو, ٹھیک نہیں. ایک آدمی انتقال کر گیا جو سن نہیں سکتا, جو اپنے قبر کے اندر چلا گیا, اس سے کہنا کہ اس سے دعائیں مانگنا, یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. یہ اللہ کے علاوہ غیروں سے دعائیں مانگنا شرک اکبر ہے. اللہ تعالیٰ مثال دیتے, یہ لوگ ایسے لوگوں کو پکارتے اللہ کے علاوہ. اس کی اللہ نے مثال بیان کی. کیسے مثال بیان کی؟ ایک آدمی سمندر کے پاس بیٹھا ہو اور ایسے ہاتھ پھیلا دے, اور وہ یہ سوچے کہ پانی جو ہے وہ اس کے چہرے پہ آ کے لگ جائے گا. ہوگا کبھی ایسا؟
کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. یہ مثال دی گئی. یعنی جو لوگ اللہ کے علاوہ غیروں کو پکار رہے ہیں ان کی مثال ایسی ہی ہے, وہ کبھی نہیں سن سکتے. اس کو کہتے ہیں شرک اکبر. شرک اکبر کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اسی عقیدے پہ مر گیا تو. سوچئے کتنی خطرناک بات ہے یہ. ملت اسلامیہ سے شرک اکبر کرنے والا خارج ہو جاتا ہے, اس کا خون حلال ہو جاتا ہے. اسی عقیدے پہ مر گیا, کبھی بھی جنت میں نہیں جائے گا شرک اکبر کرنے والا. اور دوسرا ہے شرک اصغر, یعنی چھوٹا شرک. یہ کبیرہ گناہ میں دوسرے نمبر پر ہے. نمبر 1 شرک اکبر اور نمبر 2 شرک اصغر. شرک اصغر میں بھی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ جو الفاظ سے ہوتے ہیں یا اعمال سے ہوتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ شرک اصغر جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا, اگر اللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے تو میرا کام نہ ہوتا. یہ شرک اصغر ہے. ما شاء اللہ و شئت, جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں, یہ شرک اصغر ہے. نہیں, ایسا نہیں کہہ سکتے ہم. لولا اللہ و انت, نہیں کہہ سکتے, ایسا نہیں کہہ سکتے. اگر اللہ نہ ہوتا اور آپ نہ ہوتے, نہیں کہہ سکتے. ارجو اللہ و ارجوک, مجھے تو اللہ سے امید ہے اور آپ سے امید ہے. دیکھیں ہم لوگ کہہ جاتے ہیں نا ایسی باتیں, یہ سب شرک اصغر میں شمار ہوتا ہے. بلکہ کیا کہیں گے ہم کو کہنا چاہیے جو اللہ چاہے اور پھر جو آپ چاہیں, یعنی آپ کی چاہت اللہ کی چاہت کے تابع ہونی چاہیے. سمجھ رہے بات کو؟ اس لیے ایسا آج سے کہنا بند کر دیجئے جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں. بہت ہم لوگ بول جاتے ہیں بغیر سوچے کہ یہ شرک اصغر ہو جا رہا ہے. نہیں, یہ سب شرک اصغر میں شمار ہو جائے گا. ماشاء اللہ ثم شئت, جو اللہ چاہے پھر جو آپ چاہیں. مجھے اللہ سے امید ہے پھر آپ سے امید ہے. مجھے اللہ سے امید ہے پھر آپ سے امید ہے. یہ نہیں مجھے اللہ سے امید ہے اور آپ سے بھی امید ہے. جو اللہ چاہے اور آپ چاہیے, یہ سب کی سب چیزیں شرک اصغر میں شمار ہوتی ہیں. یہ سب دیکھیے, یہ قول سے ہے شرک, اور ایک ہے عمل سے, جس کو کہتے ہیں ہم ریاکاری. نماز کے لیے کھڑے ہوئے آپ, جیسے ہی کھڑے ہوئے, دیکھیے ابھی نیت ہی باندھ رہے تھے کہ سامنے سے کوئی دوست آ گیا. آپ نے سوچا کہ دکھاتا ہوں ذرا اس کو کتنا بڑی نماز پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. علماء کہتے ہیں نماز گئی, نماز دوڑانی پڑے گی. نماز آپ کا نہیں ہوا. سمجھے بات کو؟ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں 4 رکعت, رکعتیں 4 ہے لیکن نماز وہ 1 ہے. دوسری رکعت میں ریاکاری کا خیال آ گیا. کوئی دوسری رکعت میں آیا, آپ کا دل چاہا کہ میں دکھاؤں اس کو, ریاکاری آ گئی. ٹھیک, اگر آپ نے اپنی نیت کو درست کر لیا تو نماز صحیح ہے. پھر تو کیا پتہ چلا کہ شرک اکبر پہلے تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا. شرک اصغر پہلے تمام نیکیوں کو برباد نہیں کرتا, بلکہ جس عمل میں شرک اصغر ہوگا وہ عمل آپ کا برباد ہو جائے گا. یہ بیسک ڈیفرنس ہے. شرک اکبر اور شرک اصغر دونوں بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے ہیں. آپ کو توبہ کرنا پڑے گا. شرک اکبر کرنے والا دائمی جہنمی ہے, ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا, کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. شرک اصغر کرنے والا اپنی سزا کو کاٹ کر کے جنت میں آ جائے گا. لیکن بعض اوقات شرک اصغر شرک اکبر بھی بن جاتا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اللہ کا تمیمتن فقد اشرک, جس نے تعویذ لٹکا اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. اس کو یہ تعویذ پہننا یہ شرک اصغر ہے, شرک اکبر نہیں ہے. ملت اسلامیہ سے وہ خارج نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, شرک اصغر ہے, لیکن یہ نہیں کہ چھوٹا ہوا وہ, اس کو خطرناکی کو یہ مت کریے, نہیں. لیکن یہ شرک اصغر شرک اکبر بن جائے گا اگر تعویذ پہننے والے کا عقیدہ یہ ہو جائے کہ بذات خود اس تعویذ کے ذریعے سے ہی نفع نقصان ہوتا ہے. شرک اکبر ہو جائے گا. جیسے مثلا یہ قسم ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ کا قسم کہتے ہیں تمہارے سر کی قسم, ماں کی قسم, باپ کی قسم. بہت لوگ بولتے ہیں پشچم منہ کی قسم, یہ بھی بہت لوگ بولتے ہیں. کہاں سے لگی سب بھائی؟ پشچم منہ کی قسم, ساؤتھ ویسٹ ایسٹ ویسٹ سب کی قسم. اللہ سے فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک,
جس نے اللہ کے علاوہ غیروں کی قسم کھائی، کسی اور چیز کی قسم کھائی، فقد اشرک، اس نے شرک اصغر ہے. لہذا قسم ہم صرف کسی کی کھائیں گے؟ اللہ کی کھائیں گے. اسی لیے عبداللہ بن مسعود کا قول ہے کہ مجھے اللہ کی جھوٹی قسم کھانا زیادہ محبوب ہے بجائے اس کے کہ میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں. کیوں؟ اللہ کی جھوٹی قسم کھانا گناہ ہے، لیکن غیر اللہ کی، دیکھ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ابن مسعود؟ ذرا دیکھیں، مطلب اب ایسا نہیں کہ وہ بول رہے ہیں، زحمت سمجھیے گا، وہ سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں، وہ سمجھانے کی نیت سے بول رہے ہیں. غیر اللہ کی جھوٹی قسم میں کھاؤں، اللہ کی جھوٹی قسم کھاؤں، یہ زیادہ محبوب ہے اس کے مقابلے میں غیر اللہ کی سچی قسم کھاؤں، کیونکہ وہ شرک ہو جائے گا. یہ تو گناہ ہے، ظاہر سی بات ہے گناہ ہے یہ، لیکن وہ شرک ہو جائے گا. ٹھیک، کسی چیز سے امید اور ڈر جیسے اللہ سے رکھنا ہے. وہ لوگ مجھ سے سوچتے ہیں کہیں جاتے ہیں نا لوگ تو کیا کرتے ہیں؟ پیٹ دکھا کے نہیں آتے ہیں، ایسے آتے ہیں، ایسے. کیوں؟ پیٹ کیسے دکھا دیں گے؟ یعنی جو تعظیم اللہ کے لیے ہونی چاہیے وہ تعظیم غیروں کے لیے کرنا شرک ہے. سمجھ رہے بات کو آپ؟ یہ سب شرک میں شمار ہوتا ہے. کعبہ کی قسم، بہت لوگ بولتے ہیں کعبہ کی قسم، تیری امی کی قسم، میری امی کی قسم، سب شرک ہے. قسم صرف اور صرف اللہ کی کھانی ہے، وہ بھی ضرورت پڑنے پر. اللہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم یہ کہہ سکتے ہیں آپ، کعبے کے رب کی قسم یہ کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن کعبہ کی قسم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ شرک ہو جائے گا، شرک اصغر ہو جائے گا. تو بعض اوقات سمجھ رہے بات کو آپ، شرک اصغر بھی شرک اکبر بن جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ اب شرک اصغر میں ایک قسم ہوتی ہے کہ جو آدمی اعمال کے ذریعے سے ظاہر کر دے، جس کو کہتے ہیں ریا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دنیا میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ دجال کا فتنہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم دجال کے فتنے سے بھی بڑا فتنہ ہے کیا ہے؟ یہ شرک اصغر، یعنی دکھاوا، ریا. دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ ہے یہ شرک اصغر، ریا، دکھاوا. آج ہوتا ہے نا میں یہ کام کر رہا ہوں، ہم لوگ بھائی درس کر رہے ہیں، درس کا انتظام کر رہے ہیں، کیوں؟ لوگ آ کے بولے بھائی فلانا آدمی ایسا ہے ایسا ہے. اگر یہ دل میں نیت ہے اعمال برباد ہو گئے، اعمال برباد آپ کا ہو گیا. سب سے زیادہ ابن قیم کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان کو محتاط رہنا چاہیے شرک اصغر سے. کیوں؟ یہ انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا. کیوں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ چوٹی کی چال سے بھی زیادہ مخفی ہے. کسی نے چوٹی کی چال کو سنا ہے؟ چوٹی کیسے چلتی ہے؟ کسی نے سنا ہے؟ کسی نے نہیں سنا. شرک اصغر آپ کے اندر ایسی داخل ہو جاتا ہے آپ کو خبر تک نہیں لگتی کہ میں شرک اصغر میں ملوث ہو چکا ہوں. اس لیے بھائی میں اس تمام تر چیزیں، یہ سب کی سب چیزیں میں نے آپ کو بتائی، یہ سب کی سب شرک میں شمار ہوتی ہیں. ان سے بچنا ہے آپ کو. شرک سمجھنا ہے کیا ہے، شرک کی خطرناکیاں کیا ہیں، اور پھر شرک کی کئی اقسام علماء نے بتائے. ریا و نمود کیا ہے، سلف کے بعض اقوال کیا ہے. اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ کبھی